صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد. اسی تاخیر کے کافی دیر سے قبلہ انتظار فرما رہے ہیں. ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ قبلہ مولانا سید عابد رضوی صاحب کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس مجلس اعزاز کے حوالے سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. بلند تر صلوات. ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا عظمت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ. بلند تر صلوات. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بابا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے بابا بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عرس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الحلائق بقدراته والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد
وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق ہے کہ آپ تمام مومنین و مومنات کے اس مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یہاں کی جو انتظامیہ ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین سید ابرار حسین نقوی صاحب کو طول عمر عطا فرما۔ خالق مالک جتنے حاضرین ہیں ان کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کا بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ، بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، اور جنہیں اولاد عطا کر رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی، ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے، جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، اور بالخصوص مرحوم پیر سید کرم شاہ نقوی صاحب اور پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اور پیر سید امیر حسین شاہ صاحب اور باقی بھی اس خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق کائنات ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، مرحومین اور مرحومات کے ساتھ ساتھ جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، حساب حشر میں کامیاب و کامران فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحومین اور ہم سب کو قیامت کے دن شفاعت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ خالق کائنات کی بے مثل و بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 71 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق خواہش کی پیروی کر لیتا، یعنی حق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو میں مشکور ہوں قبلہ صاحب کا کہ انہوں نے آپ کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے، اور اب کوشش کروں گا کہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پروگرام تو تھا کہ موت و حیات کے حوالے سے گزارشات عرض کرتا، لیکن کیونکہ ماحول اب اس طرح کا ہے، پڑھنے والے بزرگواروں نے بھی اس ایک اور طرف سلسلہ جو ہے وہ لے کے چلے ہیں، ورنہ میری خواہش تھی کہ میں آج والدین کی عظمت آپ کی خدمت میں عرض کرتا اور آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ اس میں شامل حال رہتی۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وعلی۔ میرا ایک اپنا طریقہ کار ہے اس
जिस हवाले से, चाहे वो मौत व हयात के हवाले से हो, माँ बाप की अजमत हो, उसमें किसी परेशानी का उनसर जो है वो ज़ाहिरन नज़र नहीं आता। बड़े खुश मिजाजी के साथ वो बातें आप तक पहुँचाने का खालिक कायनात ने एक अनायत फरमाई हुई है, ये पहुँचाई जा सकती है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको तब्दील करके चंद गुजारिशात, चूँकि वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, हक अगर ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता लफसदतिस समावात वल अर्ज़, तो जमीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। जमीनों आसमान तबाह हो बर्बाद हो जाते अगर हक ख्वाहिश की पैरवी कर लेता। मालिक फकत जमीन और आसमान गर्क हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, तो जमीन और आसमान की बर्बादी तक बात नहीं है। खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, व मन फीहिन, जो कुछ आसमान और जमीन के दरमियान है सारे का सारा बर्बाद हो जाता अगर हक ख्वाहिश की पैरवी कर लेता। बड़े आराम से चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। अगर हक ख्वाहिश की पैरवी कर लेता, या यूं कहें कि बातिल की पैरवी कर लेता, तो जो कुछ जमीनों आसमान में है ये सारे का सारा तबाह हो बर्बाद हो जाता, गर्क हो जाता। अब अगर हजरत इंसान गौर करे तो आसमान में कितने निजाम चल रहे हैं, इस जमीन पे कितनी मखलूकात जो है वो मौजूद है, इस जमीन की तह के अंदर कितनी मखलूकात बस रही है। यानी अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता आसमान पे चांद नजर ना आता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता आसमान पे सूरज का निजाम नजर न आता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये सितारों का निजाम नजर न आता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये सियारों का सिस्टम नजर न आता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये इंसान नजर न आता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये हैवानात नजर न आते, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये जमादात नजर न आते, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता ये नबातात नजर न आते, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता तो समंदरों में बसने वाली मखलूकात का वजूद न रहता, अगर हक बातिल की पैरवी कर लेता तो ये मलाइका का आना जाना खत्म हो जाता। लेकिन अगर आज हम गौर करें तो आसमान पे चांद भी मौजूद है, सूरज की गाड़ी भी आ और जा रही है, मलाइका का आना जाना भी लगा रहता है, जमीन पे इंसान भी मौजूद है, नबातात भी मौजूद है, हैवानात भी मौजूद है, जमादात भी मौजूद है, हजरातुल अर्ज भी मौजूद है, समंदर की तह में नीचे बसने वाली मखलूकात भी मौजूद है। जब कायनात का निजाम बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसे खालिक ने खल्क फरमाया था, तो फिर मानना पड़ेगा कि हक ने किसी दौर में भी ना कल बातिल की पैरवी की थी ना आज बातिल की पैरवी। मोहम्मद और मोहम्मद हक की किसी दौर में हक ने बातिल की पैरवी नहीं की है। चले बातें तो बहुत ज्यादा है, परेशानी की बात यह है कि मुसलमानों ने हक तब पहचाना जब पैगंबर की हदीस किसी और शख्सियत के साथ मंसूब हुई।
جیسے جناب عمار کے بارے میں آج کوئی یہ بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، میڈیا پہ موجود ہے، علماء بحث کرتے ہیں، علماء اہل سنت برادران جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، میں جسٹ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق اگر باطل کی پیروی کر لیتا تو ہر شے تباہ و برباد ہو جاتی۔ عمار سے کیا فرمایا؟ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب جب جناب عمار قتل ہوئے تو اب مسلمانوں نے کہا کہ قاتل باطل تھا۔ جلدی سے چونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے جلدی باتیں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب جب عمار قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو مسلمانوں نے کہا چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار قتل ہوئے تو کہا عمار بھی حق پہ تھا، جس طرف تھا وہ بھی حق کا پلہ تھا، جس نے قتل کیا وہ باطل تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کہ اگر پیغمبر کسی شخص کے بارے میں کہے کہ تجھے باطل قتل کرے گا، تو حق پہ ہوگا، حق کی طرف ہوگا، تب تو مسلمان مان لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی نبی خود فرمائے کہ الحق علی جن و علی جن الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق اگر باطل کی پیروی کر لیتا تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر پیغمبر کسی شخصیت کے بارے میں کہے تو پھر مان لیا جاتا ہے کہ جو قتل کرے وہ باطل ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حق ہے۔ اب دوسری طرف پیغمبر فرماتے ہیں الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگلا جو جملہ ہے نا وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر پیغمبر یہ فرما دیتے نا کہ جدھر حق جائے اے اللہ علی کو ادھر پھیر دے تو بات یہ بھی غلط نہیں تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی کم فضیلت نہیں۔ امیر کائنات کی اگر پیغمبر یہ فرمائے کہ اے اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ علی کو ادھر پھیر دے، بلکہ پیغمبر فرماتے اللہم ادرل حق حیث ما دار علی، اے مالک حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جاتا جائے۔ اللہم ادرل حق حیث ما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر میرا علی جائے۔ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا، اسی حق کے فرزند حق کا نام ہے حسین ابن علی۔ ویسے تو میں سارے ائمہ کی بات کر سکتا چونکہ آج کے دن کی 2-3 نسبتیں تھیں، ایک تو اصال ثواب کی نسبت جو شاہ صاحب نے رکھی ہے، قبلہ نے رکھی ہے، دوسرا آج 8 جو ہے اس کو ولادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر آج کے دن ایک روایت جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے۔ تو میں کوشش تو کروں گا اگر میں ایک ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکا، کم از کم 2-3 حق تو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ ایک حق تو وہ ہو گئے جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ چلیں ایک سوال ہے، ہمارے اہل سنت برادران بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے،
میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہر اس انسان کا حق بنتا ہے اس حق کی پہچان کرے کہ جو کلمہ حق پڑھتا ہے، ہر اس مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حق کی پیروی کرے کہ جو کلمہ حق پڑھتا ہے۔ چلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے ایک ہے مسلمان، ایک ہے اسلام، اسلام سے اگلی جو منزل ہے وہ ہے ایمان کی منزل۔ لہذا ہمارے ہاں اسی لیے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ لے، ہم اسے کافر نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم نے راہبر اور رہنما انہیں بنایا ہے جو کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ پڑھ لے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ کسی اور مان دے یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، جو بندہ محمد اور رسول اللہ پڑھ لے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ چلیں میں ایک تازی سی بڑی سادہ سی لیکن ہے وہ تھوڑی سی چبھن والی مثال وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ قبلہ آباد میں اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ضرور اس حوالے سے فرمائیں گے۔ وہ بہت خوبصورت انداز سے پیغام دے رہے تھے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ چونکہ ہمارا اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں، پریشان ہو گئے میں 16-17 سال ہو گئے تھے، ہر گل دی سمجھ رہا ہوں۔ اچھا اس میں قصور کس کا ہے؟ اولاد کا ہے جی؟ والدین حضور کا ہے۔ ناراض نہیں ہونا آپ صاحبان، اس لیے کہ آپ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کو تو دیتے رہے، کتنے گھنٹے آپ نے اولاد کو دیا؟ جب اولاد کو وقت ہی نہیں دیا تو پھر نتیجہ بھی تو ایسا ہی آئے گا نا۔ اب جب ایسی سچویشن خدا نخواستہ کسی گھر میں بن چکی ہے اور اولاد اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے اور وہ اسلام اور کفر کا خیال نہیں رکھنا چاہتی، پریشان ہو گئے۔ یعنی اسے چونکہ پتہ ہی نہیں دین کا، اسے پتہ ہی نہیں اسلام کا، اسے احکامات دینیہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اب مرضی اپنا کرنا چاہتی ہے۔ اب والدین میں جانتا ہوں، میں اس حوالے سے کئی مقامات پہ اس سچویشن سے گزرا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے بیٹا آپ کو پتہ نا ہم مسلمان ہیں، پھر ہم مومن بھی ہیں، اگر تم کسی غیر مسلم سے شادی کر لو گے ہمارا خاندان میں کیا بچے گا؟ دین کی پرواہ پھر بھی نہیں، ہمارا خاندان میں کیا بچے گا؟ ہم کسے منہ دکھلائیں گے؟ بیٹا چلو کچھ نہیں نہ کر سکتے، چاہے وہ غیر مسلم ہے اس کی منت کرو کہ وہ لوگوں کے سامنے کلمہ تو پڑھ لے۔ نہیں غور فرمایا تاکہ ہمارا برادری کے سامنے عزت رہ جائے، وقار رہ جائے۔ برادری میں عزت بچانے کے لیے منتیں کی جاتی ہیں کہ کلمہ پڑھ لے۔ اب کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ پوچھے تو کہتے ہیں اس لیے کہ جب کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان تو ظاہراً ہو گیا نا، نکاح تو جائز ہو گیا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نکاح جائز اس لیے ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو جو کلمہ پڑھ لے ضروری نہیں ہے جنت میں بھی چلا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ منزل ایمان پہ بھی چلا جائے۔ کلمہ اس لیے پڑھا تاکہ مسلمان کہلوا سکے، کم از کم نکاح تو جائز ہو جائے۔
کافر کے ساتھ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. اب نکاح کو جائز کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. اب میرا آپ سے سوال ہے, اس وقت پوری کائنات میں کتنے مسلمان ہیں؟ انگنت ہے, کیلکولیٹ ہی نہیں ان کو کیا جا سکتا, اتنے زیادہ مسلمان ہیں. کچھ تو رجسٹرڈ ہیں اور کچھ اسلام میں بھی سائلنٹ پہ ہیں. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والے محمد. لہذا میں تو کوئی پراپر فگر اس کی نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے اسلام میں بھی سائلم اپلائی کیا ہوا ہے, لہذا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا. لیکن اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ. اور کلمہ کیا ہے؟ یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں تاکہ وہ باقیوں کو بھی یہ پیغام دے کہ مجلس حسین تنقید کی جگہ نہیں, تعمیر کا مقام ہے. جہاں پہ لوگوں کو حسین کی طرف لایا جاتا ہے, حسین کے کردار کے ذریعے سے. اچھا اسلام کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جس نے کلمہ پڑھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے کہا مسلمان ہے. اب چیک کرنے کی ضرورت نہیں, تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی پرسنٹیج اس میں اسلام کی ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو پاک ہو گیا. کلمے نے مسلمان کیا اور پاک ہو گیا. میرا ان تمام پاکوں اور مسلمانوں سے سوال ہے کہ حسین فقط شیعہ قوم کا امام ہے یا مصطفیٰ کا نواسا ہے؟ یہ ہم نے شیعوں نے بنایا ہے امام حسین ابن علی کو, جب پیغمبر نے حسین دیا ہے. قبلہ نے وہ حدیث بڑی خوبصورت, میں حدیثیں یہاں پہ بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں لیکن نہیں, وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں بار بار. قبلہ نے ابھی فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. حسین کس نے دیا؟ یہ نبی پاک نے. تو جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے جسے مجلس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ کلمہ گو تو بہت زیادہ ہے لیکن فرش ادا پہ آنے والے بہت کم ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کلمہ تو سب نے پڑھا, اور کیا پیغمبر نے دکھایا نہیں حسین ابن علی کو؟ کبھی پشت پہ سوار کیا, کبھی دوش پہ سوار کیا, کبھی گلیوں میں دکھایا, کبھی مسجد پہ دکھایا, کبھی منبر پہ دکھایا. تو دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ حسین کو سمجھو. کیا وجہ ہے کہ کلمہ کو تو بہت زیادہ ہے لیکن عزاداری سید الشہداء میں آنے والے بہت کم ہیں, صفے ماتم بچے بچھانے والے بہت کم ہے, کلمہ بڑوں نے پڑھا ہے. چلے یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے لے کے چلیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, یہ جو سارے مسلمان عزاداری سید الشہداء ذکر حسین ابن علی میں نہیں آتے, اس کی 3 وجہ ہیں, 3 ہی وجوہات ہیں. ان 3 وجوہات سے بات خالی نہیں ہو سکتی. آپ نے حسین کو مان کے یہ صفحے ماتم کیوں بچھائی اور مسلمان باہر مسکرا رہا ہے, مذاق اڑاتا ہے, عجیب باتیں کرتا ہے, وہ اس مجلس میں کیوں نہیں آیا, اس صفحے ماتم پہ کیوں نہیں آیا؟ 3 ہی وجوہات ہیں. پہلی, یا تو اس کے پاس کسی کی سیرت نہیں, اس لیے کہ اگر سیرت ہوتی تو حسین کو سمجھتا. یا تو اس کے پاس کسی کی سیرت نہیں, یا پھر اس کے پاس سیرت ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. یا سیرت نہیں یا سیرت ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. اگر یہ 2 صورتیں نہیں تو پھر تیسری ضرور صورت لازم ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ یا وہ
اس نے عزاداری کو ترجیح نہیں دی، اس نے ذکر حسین کو ترجیح نہیں دی۔ کس کو ترجیح دی؟ ناچ گانے کو، شراب خوری کو، عیاشی کو۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں صفے ماتم پہ بیٹھتے ہیں؟ آپ کیوں کالے کپڑے پہنتے ہیں؟ آپ کا صفے ماتم پہ بیٹھنا اور کالے کپڑے پہننا، ماتم داری کرنا، عزاداری کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو مانا ہے جس نے یزید جیسے فاسق کو فاجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن تجھ جیسے فاسق کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ بعد از حسین ابن علی، چلے میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس گھرانے کی ہر شخصیت حق ہے اور انہوں نے کائنات سے منوایا ہے کہ یہی حق ہے۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اسے شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ یہی وہ ہے کہ جنہوں نے بتلایا ہے کہ حق ہے۔ اور دیکھیے میں ایک جملہ یہاں پہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں کہ آپ کا بھی کمال نہیں ہے کہ آپ صفے ماتم پہ آئے۔ آج قبلہ ابرار نقوی صاحب نے اپنے والد گرامی کے لیے کوئی اور محفل نہیں رکھی۔ کون سی محفل رکھی؟ مجلس کو رکھا۔ اس مجلس میں آنا آپ کا بھی کمال نہیں، میرا بھی کمال نہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں فلاں مجلس پہ نہ گیا تو مجلس ناکام ہو جائے گی۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں مجلس میں آیا ہوں تو مجلس کی رونق بنی ہے۔ اصل میں تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مجلس کیا ہے اور مجلس والے کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کبھی فخر نہ کرنا کہ ہم نہ گئے تو یہ ہو جائے گا، ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کا اور میرا کمال ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ورنہ اس موضوع کو لمبا لے کے چلتا اس کے بارے میں کہ نہ آپ فخر کریں اس بات پہ کہ میں آیا ہوں تو مجلس بنی ہے، نہ جو نہیں آیا وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ حسین کی عزاداری کا مقام کیا ہے، حسین کی محفل میں آنے کا، مجلس میں آنے کا مرتبہ کیا ہے۔ جب امام صادق سے پوچھا گیا نا کہ مولا یہ بتائے کیا وجہ ہے کہ جب بھی محرم کا چاند آتا ہے، مسلمان تو بہت زیادہ ہے، مسلمان ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآلہ محمد۔ مسلمان تو بہت زیادہ ہے، کیا وجہ ہے کہ چند شیعہ تھوڑی تعداد میں یہ عزاداری پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کالا لباس پہن لیتے ہیں۔ ہر امام کی بعد از واقعہ کربلا یہ سیرت تھی کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی اپنا لباس بدل لیتے تھے، اپنے آپ کو غمگین بنا لیتے تھے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کلمہ گو تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ تھوڑی تعداد میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہر بندے کا نصیب ہی نہیں ہے کہ وہ محبت حسین رکھے۔ میں اس حدیث کی وضاحت بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، یعنی مولا نے فرمایا کہ ہر بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ مولا کیوں؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں اس لیے اذا اراد اللہ بعبد خیرا۔ اب ایک ایک لفظ کی وضاحت کروں تو بات چاہیے۔ اذا اراد اللہ
खैरा, फरमा रहे हैं सादिक आले मोहम्मद। और जुमले क्या है? इज़ा अरादल्लाहु, जब अल्लाह इरादा कर लेता है। ये इरादा किसका इरादा है? मैं तो कई मर्तबा कहता हूँ कि शियों के अलावा इस लफ्ज़ इरादा को शायद समझ ही कोई नहीं सकता। मुहिब्बाने अहले बैत के अलावा इस इरादे के लफ्ज को समझ ही नहीं सका कोई भी। क्यों? मौला फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु, ये उसका इरादा है जो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा। अल्लाह का ये इरादा है कि ए अहले बैत, आपसे रिज्स को ऐसे दूर रखे जैसे दूर रखने का हक है जब अल्लाह ने इरादा कर लिया है। क्या ख्याल है आपका? रिज्स नजदीक आ सकता है? रिज्स नजदीक आ सकता है? कभी भी नहीं ना आ सकता, चूंकि अल्लाह ने इरादा कर लिया है। ये अल्लाह का इरादा होता ही ऐसा है कि जिस बात का अल्लाह इरादा कर ले उसमें फिर शक किया ही नहीं जा सकता। मौला क्या फरमा रहे हैं? इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन, किसके बारे में? अब्द के बारे में। अब्द भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं वक्त होता तो वजाहत करता, अगर नहीं थोड़ा सा तवज्जो के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। बेअब्दिन, बंदे के लिए। अब बंदा ना समझ में आए तो अल्लाह ने पैगंबर को जब अपने पास बुलाया था तो ये नहीं कहा कि पाक है वो जात जिसने मोहम्मद को बुलाया। पाक है वो जात जिसने रसूल को बुलाया। पाक है वो जात जिसने नबी को बुलाया। ये नहीं कहा, न मोहम्मद कहा, न नबी कहा, न रसूल कहा, बल्कि अल्लाह क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी असरा पे अपने ही। पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। किस्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को, जो अल्लाह के नजदीक अब्द हो उसका मकाम कितना बुलंद हो। मैं चले एक और बात अर्ज करता हूं। देखिए इरादा किसका है? अल्लाह का। बंदा किसका हो गया? अल्लाह का। फरमान किसका है? सादिक आले मोहम्मद का। फरमान सादिक आले मोहम्मद का। फरमा क्या रहे हैं? अल्लाह जब इरादा कर लेता है बंदे के बारे में, लोग ढूंढते हैं कि बंदे कहां से मिलेंगे। इमाम ने मसला ही हल कर दिया। बोला फरमाते जब अल्लाह इरादा कर लेता है किसी बंदे के बारे में फिर करता क्या है? बोला फरमाते हर कोई हुसैन की मजलिसों महफिल में आ ही नहीं सकता। क्यों? बोला फरमाते जा अला फी कल्बे ही हुब्बल हुसैन, तो अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत हुसैन पैदा कर देता। अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत हुसैन पैदा कर देगा। और हुसैन वो है कि जिसकी अजमत को कदम कदम पे नबी ने दिखाया। बहुत ज्यादा इस हवाले से बातें थी, मैं यहीं पे सारी की सारी रोक रहा हूं। हुसैन इब्ने अली को चूंकि मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी सी मुसीबत आले मोहम्मद को ज्यादा बयान कर सकूं। आज मेरा दिल ये चाह रहा है कि शाह साहब के मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है,
تو مرحومین جو ہیں ان کی بہنیں بھی تو ہوں گی. بیٹے تو یہاں سامنے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں نا. بہن کی اپنے بھائی کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا اور پھر محبت کے جملے عرض کروں گا. یقیناً آپ دعا فرمائیں. دیکھیے جب کوئی ہمارا عزیز چلا جاتا ہے نا تو بیٹے بیٹیاں بیٹھ کے اس کی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں. باپ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں, اشتری ہو گئی, گھڑی ہو گئی, لباس ہو گیا, کچھ چیزیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا, ہر کوئی ان کو تقسیم کہتا ہے. بابا کی گھڑی مجھے دے دو تاکہ بابا کی یاد میرے ساتھ رہے. ان کی انگشتری مجھے دے دو تاکہ بابا کی یاد میرے ساتھ رہے. کبھی بہنوں نے بھی مطالبہ کیا. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال سے اتنی محبت رکھتے ہو نا, وہاں پہ اتنا بھی ضرور سوچا کرو یہ جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے نا, اس کا باپ بھی وہی تھا. یہ بھائی کے ساتھ بعد میں دشمنی, بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ, کیا وہ اسی باپ کی امانت نہیں تھے؟ کیا اسی باپ کی اولاد نہیں تھی؟ جہاں پہ مال سے محبت کرتے ہو نا, وہاں پہ ان رشتوں سے بھی اسی طرح محبت کرو جس طرح زہرا کی بیٹی نے کر کے دکھایا. اللہ جانے میں سارے جملے یہ آپ کی خدمت میں کر سکوں یا نہ کر سکوں, مجھ سے خود یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی. عزادار جناب سیدہ موجود تھی, علی جیسا بابا موجود تھا, حسن جیسا ویر موجود تھا, محمد مصطفیٰ جیسا نانا موجود تھا. ایک دن نا جناب سیدہ زہرا, کیونکہ آج ان کی کے ساتھ بھی نسبت ہے, ایک آدھ جملہ اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا. بی بی ایک دن روتی ہوئی وہاں پہ بیٹھی جہاں پہ پیغمبر بیٹھتے تھے. پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے نا, سامنے جا کے معظمہ بیٹھ گئی. جب بطول کو روتے دیکھا نا, پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں, زہرا میری زندگی میں تجھے کس نے رلایا؟ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. میں نے روایت کے یہ جملے پڑھے ہیں. جب پیغمبر نے پوچھا نا, بطول بتا تو صحیح میں زندہ ہوں, تجھے کس شے نے رلایا ہے؟ عزادار صاحب کتاب کہتا ہے بی بی آہستہ پہلے رو رہی تھی نا, جب بابا نے سوال کیا بی بی چیخیں مار کے رونا شروع ہو گئی. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں, بطول میں نے پوچھا کیوں روئی ہو, تو نے یہ چیخیں مار کے رونا کیوں شروع کر دیا؟ بی بی روتے روتے کہتی ہے, بابا آپ تو دن کو باہر چلے جاتے ہو نا, کبھی مسجد میں, کبھی صحابہ کے ساتھ, بابا علی بھی چلے جاتے ہیں, کبھی کام کے سلسلے میں, کبھی آپ کے ساتھ, کبھی مسجد میں چلے جاتے ہیں. بابا میں سارا دن گھر پہ رہتی ہوں, بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, بابا میرا جگر پھٹ جاتا ہے. پیغمبر فرماتا ہے, زہرا ہوا کیا؟ بی بی دیکھ کے کہتی ہے, اللہ جانے بابا میری زینب کتنے دن تک زندہ رہے گی. اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. عزادار جب یہ جملہ فرمایا نا, اللہ جانے میری زینب بابا کتنے دن تک زندہ رہے گی. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں, بطول بتا تو صحیح ہوا کیا؟ بی بی کہتی ہے, سارا دن میں دیکھتی رہتی ہوں, جدھر جدھر میرا حسین جاتا ہے نا میری زینب پیچھے پیچھے جاتی ہے. بابا اگر چند لمحے حسین نظر نہ آئے میری زینب تڑپنا شروع کر دیتی ہے. ادرکم اللہ, اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. بابا اللہ جانے زینب کتنی دیر تک اس حالت میں زندہ رہ سکے گی. اس وقت پیغمبر روئے رو کے فرماتے ہیں, زہرا پریشان نہ ہو, یہ زینب کربلا میں میرے حسین کی ناصر بن جائے گی. یہ روایت میں نے جملے پڑھے ہیں. صاحب کتاب کہتا ہے, زینب کی
کوئی نماز ایسی نہیں تھی جو حسین کی زیارت کے بغیر پڑھی ہو۔ صحابہ رحمت والے نے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا، وہ کہتے ہیں جب بھی بی بی نماز کا وقت ہوتا تھا نا پہلے اپنے ویر حسین کی زیارت کرتی تھی، پھر جا کے نماز پڑھتی تھی۔ عزیزانو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں روتی آنکھوں کے ساتھ، جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں نا وہ ضرور مانگنا، اللہ بطول کے گھر کے اجڑنے کے صدقے میں ضرور قبول کرے گا۔ جو زینب بچپنے سے لے کر حسین کو ایک لمحے جدا برداشت نہیں کرتی تھی، ذرا غور سے بتاؤ تو صحیح نا اس زینب کا حال کیا ہوگا جب 70 قدم پہ شبیر کا گلا تھا۔ اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، زہرا کا لال تھا، شمر کا خنجر تھا۔ عزیزانو یہ جملے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، امام یہ ہوگا نا کہ جب ہمیں یہ کربلا سے لے کے چلے تھے تو سواریاں قطار میں ہوں گی، کچھ سپاہی آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے۔ بیمار امام فرماتے ہمیں ایسے نہیں لے کے چلے، مولا کیسے لے کے چلے؟ بیمار کربلا فرماتے ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا، چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، ان کے پاس نیزے بھی تھے، بے نیام تلواریں بھی تھی، ان کے پاس خنجر بھی تھے۔ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت میری یہ تھی کہ جب مقتل سے گزرنے لگے ہیں نا، اگر کسی بی بی کی آواز آئی ہے نا واہ اکبرہ، انہیں زبان سے چپ نہیں کروایا گیا، ظالم نیزے مار کے چپ کر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو جب آئے ہیں نا مقتل میں، علامہ فرماتے جیسے مقتل میں پہنچے نا، بطول کی بیٹی تو سواری پہ تھی، جب سواری پہ تھی نا ہاتھ اس طرح بندھے، جیسے گردن تو تب باندھے گئے جب زہرا کی بیٹیوں نے اونٹوں کی کوہانوں پہ اپنا ماتم کرنا شروع کیا۔ عزیزانو جب کربلا سے چلے نا، علامہ فرماتے ایسے ہاتھ باندھے تھے نا، زہرا کی بیٹی پلانے اونٹ پہ سوار تھی۔ ایک مرتبہ جب اونٹ پہنچا نا مقتل میں، بی بی کی نظر پڑی، ایک پتھروں کا ڈھیر تھا جس پہ ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی تھی، جس پہ ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے تھے، جس پہ ٹوٹے ہوئے خنجر پڑے تھے، جہاں پہ پتھر پڑے تھے۔ عزیزانو بی بی کی نظر پڑی، علامہ فرماتے ہیں زہرا کی بیٹی نے جیسے ہی نظر پڑی ہے نا، سواری کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، عزیزانو کھڑی سواری سے علی کی بیٹی سے آئی زمین پہ، کربلا کی زمین پہ آ کے نا ایک مرتبہ پتھروں کے ڈھیر کی طرف خطاب کر کے کہتی ہے انت حسین ابن علی، عزیزانو علامہ فرماتے جب کہا نا انت حسین ابن علی، حوصلے کے ساتھ چند جملے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی ہاں میں تو وہی حسین ہوں، ذرا تو بتا تو وہی مدینے والی زینب ہے جو نانے کے روزے پہ جاتی تھی، پاپا پردے کا انتظام کیا کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو بی بی اتری اور بی بی نے جو عمل کیا ہے نا اللہ جانے کون برداشت کر سکے گا۔ علامہ فرماتے ہیں بی بی اتر کے نا اس پتھروں کے ڈھیر کا ایسے طواف کرنا شروع کر دیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کرتے تھے پوچھا تو کرو نا علماء سے واعظین سے وجہ کیا تھی کہ زہرا کی بیٹی پتھروں کے ڈھیر کا طواف کر رہی تھی؟ وہ فرماتے ہیں فقط ایک ہی وجہ تھی، زہرا کی بیٹی طواف کر کے اپنے ویر کی لاش میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں پہ تلوار کا نشان نہ ہو، جہاں پہ نیزے کا نشان نہ ہو، جہاں پہ خنجر کا نشان نہ ہو۔ علامہ فرماتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی بیٹھ گئی، جب بیٹھی ہے نا بی بی کو گردن کے پاس ایک جگہ نظر آئی جہاں پہ خنجر کا نشان نہیں تھا۔ آگے بڑھ کے جا کے بی بی نے گردن کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد بی بی نے اپنا رخ جنت البقیع کی طرف کیا اور رو کے کہتی ہے ماں جس حسین کو بڑی مصیبتوں سے پالا تھا وہ تیرا حسین
तमाम अदादारो आपके बैठने का भी जो एहतमाम किया गया है ताकि ये मेहनत भी कबूल हो सके और इन जुमलों का सवाब पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब के वालिदैन उनके मरहूमीन की आवाज़ तक परवरदिगार पहुंचा। परवरदिगार तो और उन्हें क़यामत के दिन जमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जगह नसीब फरमा। अदादारो एक आखिरी रिवायत अदादारो जब ये काफिला पहुंचा है ना शाम में, आले मोहम्मद का काफिला शाम में पहुंचा, बात जहां से शुरू की थी वहीं पे लाने लगा हूं कि कैसे बतूल की बेटी ने बर्दाश्त किया। हुसैन की मोहब्बत के तकाजे क्या थे। अदादारो उमर साद लाइन देख के शिमर को कहता है, शिमर मुझे एक बात तो बता। कहता क्या? कहता मुझे बता, जब तूने इस हुसैन का सर तन से जुदा किया था, जब तूने हुसैन के गले पे ज़रबे मारी थी, मुझे बता हुसैन ने कोई कलाम भी किया था? हुसैन ने किसी को याद भी किया था? शिमर कहता है हाँ। कहता बता कैसे हुआ था? कहता जब कोई नहीं न रह गया, सारे मारे गए। कहता मैं चलता हुआ ना एक मर्तबा उस जगह पे पहुंचा जहां पे ज़हरा का लाल कब्ज़े तलवार पे अपना पेशानी रख के बैठा था। कहता नज़र यमीनन व शिमालन, कहता मैंने दाएं भी देखा, मैंने बाएं भी देखा, जब मुझे कोई नजर नहीं आया, जालिम कहते मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने शबीर के कंधों को पकड़ के जोर से धक्का दिया। कहते मेरा धक्का देना था, बतूल का बेटा मक्तल की रेत पे लेट गया। कहता जैसे ही लेटा ने शबीर, अब मैं आगे बढ़ के ज़हरा के बेटे के सीने पे सवार हुआ। कहते मेरी नजर पड़ी, शबीर की आंखों में खून था। ज़हरा के बेटे ने कोशिश की किसी तरह आंखें खुले, जब आंखें नहीं ना खुली है, कहता है उस वक्त हुसैन ने अपनी बदन की ताकत को समेटा, समेट के अपने इन दो अंगूठों से अपनी आंखों से खून को साफ किया। कहते साफ करना था, बतूल के बेटे ने जैसे आंख खोली ना, नजर मेरे चेहरे पे पड़ी, देख के कहता शिमर जालिम बड़े बुलंद मकाम पे आके बैठा, तू बड़ी बुलंद जगह पे आके बैठा है। कहता तुझे नहीं पता जालिम ये वो मकाम है। कहता मैं जब एक दिन घर में खेल रहा था, मेरा नाना बैठा था, नानी ने कहा मेरे करीब आ हुसैन। मौला फरमाते जब मैं करीब आया ना, मेरे नाना ने मुझे दहशत अपने जानू पे बिठाया, जानू पे बिठा के ना मेरा नाना कभी मेरा हाथ चूमता था, कभी मेरी उंगलियों का बोसा लेता था, कभी मेरी गर्दन का बोसा लेता था, कभी मेरे चेहरे का बोसा लेता था। कहता फिर बोसा लेते लेते ना एक मर्तबा मेरे नाना ने मेरे गिरेबान के बटन चाक करने शुरू किए। अदादारो मौला फरमाते मैं देख रहा था, जब मेरे गिरेबान के बटन खोल दिए ना, फिर मेरे नाना ने एक मर्तबा बोसा भी दिया, साथ रोए भी। मैंने कहा नाना रोते क्यों हो, चूमते भी हो, रोते भी हो। उस वक्त नाना ने कहा था शबीर एक दिन आएगा, एक शकीउल कल्ब तेरे इस सीने पे बैठेगा। अजरो कमाल अल्लाह, एक शकीउल कल्ब तेरे सीने पे बैठेगा। तेरे मौला फरमाते हैं फिर मेरे नाना ने दो बातें की थी। एक तो ये फरमाया था कि बेटा उसकी शक्ल सूअर जैसी होगी। दूसरा मेरे नाना ने कहा था कि उसके चेहरे पे चीचक के दाग होंगे। शिमर कहता ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा मुझे गुस्सा आया। कहता मैं शबीर के सीने से उठा, मैंने अपना बायां हाथ शबीर की दाढ़ी में डाला। कहता बायां हाथ बुलंद करके इस अंदाज से मैंने प्यार किया, मैं बतूल के बेटे का। करवट बदल गई। कहता जैसे ही करवट बदली है ना, शबीर ने अपना सर जमीन पे रखा, अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया। कहता मैंने गुस्से में तो अपनी तलवार निकाली, मैंने खंजर निकाल के एक दरब मारी। शबीर ने रब को याद किया। कहता मैं दरबे मारता गया, बतूल का बेटा अल्लाह को याद करता गया, जिक्र खुदा करता गया। कहता जब मैंने आखिरी दरब मारी है ना, अब शबीर का तन जुदा, सर तन से जुदा हुआ। आखिरी जुमले
زحمت تمام. کہتا جب سر تن سے جدا ہوا نا, اب یہ ظالم کہتا میں نے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. کہتا ہاتھ ڈال کے میں کربلا کے ٹیلے پہ چلنا شروع کیا. کہتا جب ٹیلوں پہ ریت کے چل رہا تھا نا, ایک مرتبہ میری نظر شبیر کے لبوں پہ پڑی. کہتا جیسے میری نظر زہرا کے بیٹے کے لبوں پہ پڑی, میں ڈر گیا کہیں زہرا کا لال بد دعا نہ کر رہا ہو. کہتا میں جب غور کیا آواز تو تھی لیکن بڑی نحیف تھی. پھر خود کہتا ہے عمر سعد آواز آتی بھی کیسے, اور رگیں تو میں کاٹ چکا تھا. کہتا ہے آواز آتی بھی تو کیسے, اور رگیں تو میں کاٹ چکا تھا. کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنا کان شبیر کے لبوں کے پاس لے کے گیا. کہتا ہے ایک ہی آواز آئی, عباس عباس عباس. کہتا ہے آخری وقت میں بھی کوئی بطول کے بیٹے نے عالم غربت میں کسی کو یاد کیا تو ام البنین کے بیٹے اور کربلا کی زینت عباس کو. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. محمد بلندتر صلوات. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے. دنیا پھر پیو دی شفقت وکھری ہے. دنیا پھر پیو دی شفقت وکھری ہے. ویکھ جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے. دنیا پھر پیو دی شفقت وکھری ہے. پیو دی گلاں شیر ہی شیر بنا دیندی. کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی. پیو دی گلاں شیر ہی شیر بنا دیندی. کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی. وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. جگ تے کہندے اور نمونہ الفت دا, کہندے لوگ سہانے بوا جنت دا. رتبے رب ودائے عزت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. عیداں تے شبراتاں آئیاں, سارے لوکی گھروں نوں آئے.
محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنائے باپ سرا باپ سرا تاج محمد ماوا ٹھنڈی چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لب دی کہ نہیں لب دیا لے یار حوالے رب دے میرے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی پھر جس ویلے ملیں گے لے یار محبت والے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا غفور اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بحق علي مرتضى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق سيدة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم بحق حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق حسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام اللهم بحق باب الحوائج قمر بني مسلم ابو الفضل العباس علمدار حسين عليه الصلاة والسلام رب کریم رب غفور تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا ذکر شبیر ذکر حسین سے بلند کوئی ذکر نہیں یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں ذکر الہی ہوتا ہے یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں ذکر رسالت ہوتا ہے یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میں ذکر ولایت ہوتا ہے میرے اللہ اس ذکر کے صدقے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں تمام مریضوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں جن کے گھر اولاد نہیں ہے ان کے گھر میں اولاد نرینہ عنایت فرما خصوصاً ذاکر اہل بیت اظہار علی خان میرے اللہ ان کو ماتمی بیٹا عنایت فرما میرے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ تمام احباب جنہوں نے اس مجلس میں ذکر کیا ہے خصوصاً حجت الاسلام المسلمین علامہ سید عابد رضوی صاحب کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما ان کی والدہ کو شفاعت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا عنایت فرما میرے اللہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجے بلند فرما انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو مومن تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عنایت فرما سید شعیب شاہ صاحب بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما ندیم حسین کی بیٹی بیمار ہے میرے اللہ اس کو شفاعت والی زندگی عنایت فرما میرے اللہ میری والدہ مریضہ ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا یہ میری والدہ کی تربیت ہے کہ آج ہم یہاں مل کے ذکر محمد والے محمد کر رہے ہیں میرے اللہ میری والدہ کی زندگی دراز فرما میرے اللہ تمام احباب جنہوں نے مجھے التماس دعا کہا ہے تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے ماموں جعفر
شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ میرے اللہ میرا چھوٹا بھائی سید اسرار نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام احباب جو آج کے دن مدد کر رہے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ ہماری اولاد کو سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ خصوصاً جس مقصد کے لیے آج 3 نومبر کو ہر سال ہم یہاں ویک فیلڈ میں جمع ہوتے ہیں، میرے اللہ میرے مرحوم و مغفور والد سید امیر حسین شاہ نقوی کے درجات بلند فرما، ان کو شفاعت آل محمد عنایت فرما۔ میرے پردادا پیر سید کرم حسین شاہ، میرے دادا پیر سید نذور حسین شاہ کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً میرے اللہ پیر سید شفیع شاہ بخاری کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے مرد عورت بچے دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تمام کے درجات بلند فرما۔ قاضی سعادات میرے نانکے میرے اللہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میرے نانا اور میری نانی کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ تجھ سے ہم کچھ نہیں مانگتے، بس یہ التجا ہے ہم سب کی آج ہمیں وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، امام زمانہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تمام احباب جو شامل ہیں مجھے سب التماس سے دعا کر رہے ہیں، میرے اللہ سب کی دعاؤں کو بحق باب الحوائج اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مل کے اللہم عجل ولیک الفراج، اللہم عجل ولیک الفراج، اللہم عجل ولیک الفراج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم جل الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تمام شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، علماء کرام، ذاکرین انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے علامہ سید عابد جبلی صاحب کے مرحومین میرے مرحومین کے لیے سب مل کے سورۃ الفاتحہ